جی السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر. میرا سوال یہ ہے کہ جب مسلم کوئی انتقال ہو جائے تو اس کا جی قبلہ جو پیر ہے اس کی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ جی شیخ. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص سے جو قریب المرگ ہو یا وہ شخص جو انتقال کر جاتا ہے، دونوں کا قبلہ رخ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اس طرح کا کوئی تذکرہ کسی حدیث کے اندر نہیں آتا ہے کہ کسی حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہو کہ جو شخص قریب المرگ ہو اس کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہے، ذکر کی جاتی ہے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، زندہ لوگوں کا بھی اور مردوں کا بھی. تو اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر کلام ہے اور یہ حدیث سے ضعیف کی حکم میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو آپ لیتے بھی ہیں تو زندہ ہونے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، اور جو شخص قریب المرگ ہے وہ زندہ ہے، تو اگر نماز کا وقت ہے تو وہ قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے گا. اور مرنے کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ قبر میں لٹانے کی ہے. اسی کی قبر کے اندر اس کو دائیں کروٹ قبلہ رو لٹایا جائے گا، یعنی اس کو اس طریقے سے لٹایا جائے گا کہ اس کو دائیں کروٹ پہ رکھا جائے گا اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. تو یہ دونوں صورتیں بنتی ہیں اگر اس حدیث کو ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اگر قابل عمل مانتے ہیں تو. لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے کہ جو شخص انتقال کر چکا ہے، انتقال کے بعد فوراً اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے، یا ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے کہ جو شخص سے قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، محتضر ہے، اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے. لیکن علماء نے ذکر کیا ہے، یہ بات ہے، علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو شخص سے انتقال کر جاتا ہے تو اسے قبلہ رو کیا جائے، قبلہ رو رکھا جائے. اب اس کی دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی علماء کے یہاں بھی دو صورتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو قبلے کی جانب کیا جائے. ایک یہ کہ اس کا پیر قبلے کی طرف کر کے چہرے کو تھوڑا سا اونچا کیا جائے گا، یعنی اس کو اس طریقے سے لٹایا جائے گا کہ اس کا پیر قبلے کی جانب ہو. دوسری صورت جو بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے قبر میں دائیں کروٹ لٹایا جاتا ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اسے اس طریقے سے لٹایا جائے گا کہ اس کا داہنا حصہ قبلے کی طرف ہوگا اور چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے. چہرہ تو نہیں ہو پائے گا لیکن اسی انداز میں لٹایا جائے گا کہ اس کا داہنا حصہ قبلے کی طرف ہو. تو یہ دو شکلیں فقہا نے کتابوں کے اندر ذکر کی ہے، علماء نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی پہ ہی اکثر جگہوں پہ عمل بھی رہا ہے، اور اس کے کرنے میں علماء اور فقہا یہ حرج محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن اسے صرف مستحب ہونے کا حکم دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ضروری ہے. جو قائل ہیں وہ سارے علماء اسی بات پہ متفق ہیں کہ یہ عمل استحبابی ہے، اگر کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سلسلے میں سنت میں کوئی تحدید نہیں آئی ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی صحابہ کرام کے اموات کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ جو انتقال کر جاتے تھے ان کے ساتھ ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے.